أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وبعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه۔ تمام دیکھنے سننے والے کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر منزل میں آج ہمارا بیان ہے شیب ابی طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے صبر و استقامت کا یہ واقعہ سیرت کی مستند کتب میں تحریر ہے۔ میں نے استفادہ کی ہے سیرت کی پاکستان میں انعام یافتہ کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تالیف پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب۔ کفار مکہ کو یہ فحش تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ جبر و تشدد سے اسلام کی اس تحریک کو موت کی نیند سلا دیں گے۔ یہ گنتی کے چند آدمی خود ہی اس نئے دین سے دل برداشتہ ہو کر پھر اپنے پرانے معبودوں کی پرستش کرنے لگیں گے، لیکن ان کی تمام تر مساعی کے باوجود اس دین کو روز افزوں کامیابیاں نصیب ہو رہی تھیں۔ ان کے مظالم سے تنگ آ کر جن مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں رہائش اختیار کر لی تھی، ان کو وہاں سے جلا وطن کرنے کے لیے کفار مکہ نے جو نمائندے بھیجے تھے، نجاشی نے ان کو بھی نامراد واپس لوٹا دیا تھا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خطبہ سے متاثر ہو کر نہ صرف انہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا بلکہ خود بھی مشرف باسلام ہوا، اور اس نے اپنے ملک میں ان غریب الدیار مسلمانوں کی باعزت رہائش کا انتظام بھی کر دیا، وہاں انہیں ہر قسم کی آزادی اور سہولتیں فراہم کر دیں۔ اس ناکامی نے کفار مکہ کو آتش زیر پاک کر دی اور مکہ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ کفار کو سب سے زیادہ صدمہ اس وقت پہنچا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس چوٹ نے تو ان کو حواس باختہ کر دیا۔ انہوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل نہیں کر دیں گے، اس وقت تک ہماری مشکلات اور مصائب کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ مذموم حرکت ضرور ہی کر گزریں گے۔ حضرت ابو طالب کو جب کفار مکہ کی اس گناہی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عہد کریں کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیں گے۔ بنو ہاشم کے سارا قبیلہ نے حضرت ابو طالب کی اس تجویز کی بھرپور تائید کی۔ بنو مطلب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا وعدہ کیا۔ دو اونچے پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی یا تنگ میدان ہوتا ہے اسے عربی میں شیب کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی حضرت ابی طالب کو ورثہ میں ملی تھی اور آپ کی ملکیت تھی، اور شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی۔ بنو ہاشم میں سے ابو لہب وہ بدبخت تھا جس نے کفار کے ساتھ موافقت کی، اور اس پر اس کو ندامت نہیں بلکہ فخر تھا، اور وہ اتبا کی بیٹی ہندہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے بڑے فخر سے کہا، اے اتبا کی بیٹی، کیا میں نے اپنی قوم بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑ کر لات و عزا کی نصرت کا ہاتھ ادا کیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، بے شک اللہ تجھے اللہ جزائے خیر دے۔ قریش کی یہ کوشش تھی کہ کوئی غیر قریشی ان کی اس سازش کو عملی جامہ پہنائے، اور اس قاتل کی جان بچانے کے لیے انہیں اگر بنو ہاشم کو کئی گنا خون بہا ادا کرنا پڑے تو وہ بصد مسرت خون بہا ادا کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ مبادہ کوئی بدبخت ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہر احتیاطی تدابیر بروئے کار لاتے اور اس میں ذرا تساہل نہ کرتے، یہاں تک کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت کے لیے ایک بستر بچھایا جاتا، حضور اس پر تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ جب لوگ سو جاتے تو مشفق چچا حضور کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسری جگہ جہاں حضور کی شب بسری کے لیے بستر بچھایا گیا ہوتا وہاں لے جا کر سلا دیتے، اور حضور کے پہلے بستر پر اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو یا اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کو سلا دیتے۔ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور اپنے دو خاندانوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ہمراہ لے کر شیب ابی طالب میں سکونت اختیار کر لی ہے،
تو قریش کے سارے قبائل کے سردار پھر مشورہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تاکہ حضور اور حضور علیہ السلام کے حامی خاندانوں کے خلاف کوئی ایسا متحدہ اقدام اٹھائیں جس کی وہ تاب نہ لا سکیں اور از خود گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، یا حضور کی امداد و نصرت سے دستکش ہو کر حضور کو ان کے حوالے کر دیں اور پھر وہ حضور کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کریں۔ ان لوگوں نے طویل غور و غوص کے بعد متفقہ طور پر مکمل سوشل بائیکاٹ کا پروگرام بنایا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ تحریر کیا جس پر تمام قبائل کے نمائندوں نے اپنے اپنے دستخط ثبت کیے۔ پھر اس کو ہر قسم کی دست برد سے بچانے کے لیے بڑی حفاظت سے کعبہ شریف کے اندر آویزاں کر دیا۔ علامہ ابن کثیر صاحب معاہدہ کے بارے میں لکھتے ہیں، سارے مشرکین قریش ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں، اور بنو ہاشم کے ساتھ ہرگز صلح نہیں کریں گے اور ان پر ذرا ترس نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ وہ حضور کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ حضور کو شہید کر دیں۔ علامہ ابن کثیر نے چند اور امور کا بھی اضافہ کیا ہے، لکھتے ہیں کہ نہ وہ اپنی بچی کا رشتہ انہیں دیں گے اور نہ ان کی بچیوں کا رشتہ لیں گے، نہ انہیں کوئی چیز فروخت کریں گے اور نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے۔ اور جب سب ان امور پر متفق ہو گئے تو انہوں نے ایک صحیفہ میں انہیں قلم بند کیا، پھر اس کی پابندی کا پختہ وعدہ کیا، پھر اسے کعبہ شریف کے اندر آویزاں کر دیا تاکہ ہر شخص اس کی سختی سے پابندی کرے۔ منصور نامی شخص نے یہ ظالمانہ عہد نامہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو شل کر دیا، نہ وہ حرکت کر سکتی تھیں نہ ان سے لکھا جا سکتا تھا۔ ان بے رحموں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مکہ کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازے بھی ان محصورین پر بند کر دیے۔ کسی دکاندار کو اجازت نہ تھی کہ وہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے یا ان سے کوئی چیز خریدے۔ اگر کوئی قافلہ باہر سے تجارتی سامان لے کر مکہ آتا تو ان پر بھی یہ قدغن تھی کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت نہ کریں، بلکہ مکہ کے تاجر آگے بڑھ کر سارا سامان خرید لیتے تاکہ کسی طرح بھی کوئی ضرورت کی چیز ان بندگان خدا تک نہ پہنچ سکے۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اگر بیرون مکہ سے کوئی تجارتی کارواں وہاں آتا اور مسلمان ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تو ابو لہب ان قافلہ والوں کو کہتا، تم ان کو اتنے مہنگے دام بتاؤ کہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، اور ساتھ ہی انہیں یہ تسلی بھی دیتا کہ تم یہ فکر مت کرنا کہ اگر تمہیں یہ قیمت زیادہ مانگی ہے اور کوئی خریدے گا ہی نہیں تو تمہیں خسارہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے اس خسارے کو میں پورا کروں گا۔ چنانچہ شیب ابی طالب کے مکین بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر سامان خریدنے کے لیے جاتے تو قافلہ والے ان سے 5-10 گنا زیادہ قیمت طلب کرتے جس کی ادا کرنے میں ان کی سخت نہ ہوتی۔ بیچارے خالی ہاتھ واپس آ جاتے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس سے وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کو بہلا سکیں۔ کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ تک نہیں بلکہ پورے 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے لیے صبر آزما مصیبت میں مبتلا رکھنے کا سبب بنا رہا، اور ان بے رحموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر بھی ضرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچا سکے۔ اگر ایسا کرتا ہوا کوئی پکڑا جاتا تو اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جاتی۔ ان ساری سختیوں اور پابندیوں کے باوجود کئی ایسے نیک لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان میں حشام بن عمرول سر فہرست تھے جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے۔ ایک بار 3 اونٹ سامان خوراک کے لدے ہوئے شیب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کو پتہ چل گیا کہ وہ اس طرح انہوں نے ایسا کام کیا ہے تو وہ صبح سویرے سب اکٹھے ہوئے اور ان کے گھر پہنچے اور انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا آئندہ نہ کریں، لیکن دوسری رات پھر وہ ایک لدا ہوا اونٹ لے کر وہاں پہنچے۔ یہ بعض روایات کے مطابق 2 اونٹ آتے ہیں۔ کفار کو پھر پتہ چل گیا کہ اب تو انہوں نے لان تان کی بوچھاڑ کر دی اور بعض نے تو انہیں قتل کرنے کے لیے تلواریں بے نیام کر دیں۔ آخر ابو سفیان کی مداخلت سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی۔
وہ یہ غلہ اپنے پھوپھی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستہ میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل کڑک کر بولا، پتہ چل گیا کہ قوم کے متفقہ فیصلہ کے خلاف تم یہ گندم بنو ہاشم کو پہنچانے کے لیے لے جا رہے ہو۔ میں یہ گندم اس وقت تک تمہیں آگے نہیں لے جانے دوں گا جب تک میں تمہیں مکہ میں لے جا کر رسوا نہ کر دوں۔ یہ تو میں ہو رہی تھی کہ اچانک ابو البختری وہاں آ گیا۔ اس نے ابو جہل کو کہا کہ تم اسے روکنے کا کیا حق ہے؟ ابو جہل نے کہا، یہ گندم دے کر بنو ہاشم کے پاس جا رہا ہے، میں اسے کیوں نہ روکوں؟ ابو البختری نے کہا، اس کی پھوپھی ختیجہ کی گندم اس کے پاس تھی، یہ اسے پہنچانے جا رہا ہے، تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں، اس کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ ابو جہل نے اس کی بات نہ مانی، تلخ کلامی بڑھتی گئی۔ کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پاس پڑی تھی، ابو البختری نے اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری، اس سے خون بہنے لگا، پھر اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ گیا اور اسے خوب رگیدا۔ یہ طویل محاصرہ حضور کے لیے اور حضور کے خاندان کے لیے حد تکلیف دہ تھا۔ بسا اوقات درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھر کر سوتے اور بلکتے ہوئے معصوم بچے اس قدر زور شور سے روتے کہ ان کے رونے کی آواز شیب سے باہر دور دور تک سنائی دیتی۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ صحیح میں ہے کہ شیب میں محصورین کی بڑی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں وہ درختوں کے پتے اور بیری کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ جب وہ قضاء حاجت کرتے تو بکریوں کی مینگنیوں کی طرح خشک مادہ خارج ہوتا تھا۔ ان محصورین میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ آپ سے مروی ہے، آپ نے کہا، میں ایک دن حد بھوکا تھا، رات کو اندھیرے میں میرا پاؤں کسی گیلی چیز پر آ گیا، میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈالا اور نگل گیا۔ مجھے اتنی ہوش بھی نہ تھی کہ میں پتہ کرتا کہ وہ کیا چیز ہے، اور اب تک مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یونس حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا، اور جب میں پیشاب کرنے لگا تو وہاں میرا پیشاب گر رہا تھا، وہاں کسی چیز کی مجھے آواز آئی، میں نے اٹھایا تو وہ اونٹ کے خشک چمڑے کا ٹکڑا تھا، میں نے اسے لیا، پھر اسے دھویا، پھر اسے جلا کر راکھ کیا، پھر اسے کوٹا، پھر اسے پانی میں ملا دیا اور 3 دن تک اسے کھاتا رہا۔ ان مصائب و علام کے باوجود نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم میں کوئی لچک پیدا ہوئی اور نہ کسی دوسرے ساتھی نے کسی کمزوری کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے اور متعدد خفتہ بختوں کے مقدر کو جگاتے رہتے۔ یہ محاصرہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا اور 3 سال کے طویل عرصہ تک بڑی شد و مد سے جاری رہا۔ آخر نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جور و ستم کے اس دستاویز کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محصور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ و مکرمہ میں رونق افزوز ہوئے۔ سیرت نبوی کے مورخین نے ان اسباب کو بڑی تفصیل سے رقم فرمایا ہے، اور یقیناً ان کو جاننے سے ہمارے ایمان میں یک پختگی اور قلوب کو جذبہ عظیمت نصیب ہوگا۔ اس لیے قدر تفصیل سے ان واقعات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل قطع تعلق کا معاہدہ لکھ کر قریشیوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ اسے کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا تھا کہ کوئی شخص اس میں رد و بدل نہ کر سکے، لیکن اس حیلہ سے، لوگوں کی دسترس سے تو انہوں نے اس صحیفہ کو بچا لیا، لیکن اللہ کی قدرت و اختیار سے تو وہ اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دستاویز پر دیمک کو مسلط کر دیا۔ دیمک نے اس معاہدہ میں ظلم و ستم کی جتنی دفعات تھیں ان سب کو چاٹ لیا، لیکن جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک تھا اس سے ذرا گزن نہ پہنچایا، وہ صحیح و سلامت باقی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس حکیمانہ اقدام سے آگاہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے، انہیں بتایا کہ اے میرے محترم چچا، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا، اس کی ساری دفعات کو دیمک نے چاٹ کر صاف کر دیا ہے، لیکن اس عبارت میں جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا گیا تھا وہ جوں کا توں سلامت ہے، دیمک نے اسے ذرا ضرر نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو طالب کے لیے یہ اطلاع بڑی حیران کن تھی۔ مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں 3 سال سے محصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی تھی جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔
آپ نے ازراہ استجاب پوچھا، اے جان کیا تیرے رب نے تمہیں یہ بات بتائی ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک۔ چچا نے کہا چمکدار ستاروں کی قسم، تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی غلط بیان ہی نہیں کی۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد کو آپ نے ہمراہ لیا اور سیدھے حرم شریف میں جا پہنچے۔ قریش نے اچانک ان کو حرم شریف میں آتے دیکھا تو حیران ہو گئے، پھر سوچا ہماری تدبیر کارگر ثابت ہوئی ہے، طویل اور تکلیف دہ معاشرہ نے ان کو بے بس کر دیا ہے اور آج آئے ہیں تاکہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس حصار سے انہیں نجات ملے۔ جب طالب ان کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات روپذیر ہو گئے ہیں جن کے بارے میں ہم تمہیں نہیں بتا سکے۔ تم اس صحیفہ کو کعبہ شریف سے باہر لے آؤ، ممکن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مصالحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے اس بات سے انہیں آگاہ نہیں کیا جس سے حضور نے انہیں مطلع فرمایا تھا، تاکہ وہ صحیفہ میں کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ اہل مکہ کی خوشی کی حد نہ رہی، انہیں یقین ہو گیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب اور خود ابو طالب حضور کی نصرت و اعنت سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، وہ یقیناً انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اور یہ فتنہ جس نے ہماری راتوں کی نیند اور دنوں کا چین حرام کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھے، کعبہ میں گئے، وہاں سے اس معاہدے کو لے کر واپس آئے اور سب اہل مجلس کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ حضور کی اعانت و نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، آج ایک میں بڑا منصفانہ حال لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب ہمتن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی ہے جس نے اس کی ساری عبارت چاٹ لی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جہاں جہاں ہے وہ صحیح سلامت موجود ہے۔ اب تم خود اس کو کھولو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خاص کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑ جائے۔ اگر اس کی بات یہ جھوٹی نکلتی ہے تو پھر ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، جو چاہو تم اس کے ساتھ کرو، خواہ اسے قتل کر دو یا اسے زندہ رہنے دو۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سن کر وہ بڑے مطمئن ہو گئے اور کہا کہ جو آپ نے کہا ہم اس تجویز پر راضی ہیں۔ پھر انہوں نے اس بحفاظت رکھے ہوئے صحیفہ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس کو حرف بے حرف صحیح پایا۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شقاوت عدلی نے ان کو حق قبول کرنے کی توفیق نہ بخش کی اور وہ برا فروختہ ہو گئے، کہنے لگے، اے ابو طالب، یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حق روز و روشن کی طرح حیا ہو گیا تھا، لیکن اندھی عصبیت نے انہیں اجازت نہ دی کہ وہ اسے تسلیم کر لیں۔ حضور کے خلاف ان کے دلوں میں بغض عناد کے شعلے پہلے سے بھی زیادہ بھڑکنے لگے۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کی کماش کے کفار کا رد عمل تو وہی تھا جس کا بیان اوپر ہوا ہے، لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے میں چند لوگ ایسے بھی تھے جو اس ظلم و تعدی پر سخت ناداں تھے اور دل ہی دل میں سوچتے تو تھے کہ اس سنگ دلانہ محاصرہ کو ختم کرنا چاہیے، جس کی زد میں عورتیں، معصوم بچے، ضعیف و نزار، بوڑھے اور کئی بیمار بھی تھے، لیکن سارے قریشی خاندانوں کے اجتماعی اقتدام کے خلاف آواز اٹھانے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ اگرچہ کفار نے حضور کے قول کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، لیکن پھر بھی اپنے عناد پر اڑے رہے اور حضور کے خلاف اپنی مہم کو تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابو طالب نے انہیں کہا، اے گروہ قریش، کس گناہ کے باعث تم نے ہمارا محاصرہ کیے ہوا ہے اور ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ تم پر حقیقت ظاہر ہو چکی ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم ہی وہ ظالم ہو جو قطع رحمی کرنے والے ہو اور تم ہی برا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ اور آپ کے ساتھی کعبے کے پردے کے ساتھ لپٹ گئے اور گڑگڑا کر دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قطع رحمی کی اور جو چیز ان پر حرام تھی وہ انہوں نے حلال بنا لی، یا اللہ ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ فریاد کرنے کے بعد پھر وہ شیب ابی طالب میں واپس آ گئے اور محصوروں اور محبوسوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ حضرت ابو طالب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ابو لہب وغیرہ کی
انگیخت پر عرب کے عوام بھی اپنے بتوں کے لرزتے ہوئے خدائی کے تخت کو سہارا دینے کے لیے جوش میں آ کر ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہ مل جائیں اور سب مل کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ جن لوگوں کو ظلم و تشدد کی اس دستاویز کو پارا پارا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ہشام بن عمر بن الحارث کا نام سر فہرست ہے۔ یہ اس وقت تک مشرف بے اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ اس تعلق کی وجہ سے یہ دن رات بے چین رہا کرتے تھے اور ان کی رہائی کے لیے منصوبے سوچتے رہتے تھے، جیسے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ معاشرہ کے ایام میں رات کی تاریکی میں غلہ پہنچانے کا بھی یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اونٹ پر کھانے پینے کا سامان لاد لیتے، جب شیب کے دھانا پر پہنچتے تو اونٹ کی نکیل نکال لیتے اور اونٹ کے پہلو میں 2 تھپڑ لگا کر اسے چھوڑ دیتے۔ وہ بھاگتا ہوا ان محصورین کے پاس پہنچ جاتا، وہ اسے پکڑتے اور اسے سامان اتار لیتے، پھر اسے چھوڑ دیتے، وہ واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا۔ یہ شام میں ایک روز زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عاتقہ کے فرزند تھے، اس وجہ سے ان کو بھی بنو ہاشم کی یہ تکلیف گوارا نہ تھی۔ ہشام نے زہیر کو جا کر کہا، اے زہیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم تو لذیذ کھانے کھاؤ، عمدہ لباس پہنو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بآرام زندگی گزارو، اور تمہارے ننھال بھوکے ننگے خستہ حال طرح طرح کی مشقتوں میں گھرے زندگی کے دن پورے کر رہے ہوں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم ابو الحکم کے ننھال کے خلاف ایسا قدم اٹھاتے اور تم اس سے اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو ہرگز تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔ زہیر نے کہا، صد ہے اے ہشام، میں تنہا ہوں، اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک اور ساتھی مجھے مل جائے تو میں اس معاہدہ کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں خود۔ زہیر نے کہا، ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ چنانچہ ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا، اے مطعم، کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ بنی عبد مناف کے 2 خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہلاک ہو جائیں، اور تم یہ دیکھ بھی رہے ہو، اور پھر بھی قریش کی امداد کرو؟ اگر تم قریش کو اس طرح ہلاک کرنے کے لیے درپے ہوتے تو وہ تمہارا منہ نہ تکتے رہتے، بلکہ سب مل کر تم پر حلہ بول دیتے۔ مطعم نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن میں تنہا ساری قوم کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا، تم اکیلے نہیں، ایک دوسرا آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پوچھا، کون؟ کہا، میں خود حاضر ہوں۔ مطعم نے کہا، ایک تیسرا ساتھی بھی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، وہ تیسرا بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا کہ چوتھا آدمی بھی تلاش کرو، اس طرح ہم پوری قوت سے اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ ہشام اس کے پاس سے اٹھ کر ابو بختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بھی وہی گفتگو کی جو مطعم کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے پوچھا، اس معاملے میں کوئی اور بھی شخص ہماری مدد کرے گا؟ ہشام نے جواب دیا، یقیناً۔ پوچھا، کون؟ ہشام نے کہا، زہیر، مطعم اور میں خود، ہم 4 آدمی اس مہم کو سر کرنے کے لیے متفق ہیں۔ ابو البختری نے کہا، ایک پانچواں بھی ہونا چاہیے۔ ہشام وہاں سے سیدھا زمعہ بن الاسود کے پاس گیا اور اس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی، اس سے بھی قریبی رشتہ داری کا واسطہ دیا جو اس کی بنو ہاشم کے ساتھ تھی۔ اس نے بھی پوچھا کہ اس سلسلہ میں کوئی اور شخص بھی ہمارا ساتھ دے گا؟ ہشام نے کہا، ہاں، اور ان اشخاص کے نام گن دیے جن سے پہلے بات ہو چکی تھی اور انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ ابن سعد نے ان کے علاوہ عدی بن قیس کے نام کا بھی اضافہ کیا ہے، اور حضرت ابو طالب نے سہیل بن بیدہ کا نام بھی اس قصیدہ میں ذکر کیا ہے جو اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ ان میں سے ہشام، زہیر، سہیل، عدی بن قیس کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورہ کے لیے آج رات ہجون کے فلاں گوشہ میں سب اکٹھے ہوں گے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر اس رات یہ سب صاحبان جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ اس ظالمانہ معاہدہ کو کالعدم کر کے رہیں گے۔ زہیر نے کہا کہ اس کام کی ابتدا میں کروں گا، کل صبح سے حرم میں کھڑا ہو کر میں اس معاہدہ کے بطلان کا اعلان کروں گا۔ صبح ہوئی تو روسا قریش حسب دستور حرم میں اپنے اپنے مجالس میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن زہیر کی آج شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑے آن و بان سے حرم میں داخل ہوا۔ اس نے آج ایک قیمتی پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بھی ایک خاص قسم کی تمکنت تھی۔ پہلے اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور بآواز بلند اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، اے مکہ کے باشندوں،
یہ کتنے شرم کی بات ہے، ہم سب تو لذیذ کھانے کھائیں، رزق و برق لباس پہنے، اور خوش خاندان ہاشم کے مرد و زن بھوکے مر رہے ہوں، نہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آخر اس نے کہا، بخدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس قطع رحمی کرنے والی ظالمانہ دستاویز کو پردے نہ کر دیا جائے۔ مسجد کے کونے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب زہیر کا یہ اعلان سنا تو غصہ سے پیچتاب کھاتا ہوا اٹھا اور گرج کر بولا، زہیر تم جھوٹ کہہ رہے، خدا اس صحیفہ کو ہرگز نہیں پھاڑا جائے گا۔ عمر بن اسود فوراً کھڑا ہو گیا، اس نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، بخدا اس تحریر میں ہم راضی نہ تھے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے ابو البختری کڑک کر بولا، دما نے سچ کہا، جو اس دستاویز میں لکھا گیا ہے نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس کو برقرار رہنے دیں گے۔ متم نے کہا، اے دما اور ابو البختری، تم نے سچ کہا ہے، اور اس کے علاوہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے۔ جو کچھ اس صحیفہ میں لکھا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں سے بری ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ شام بن عمر نے بھی اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی پرزور تائید کی۔ ابو جہل نے کہا، یہ سوچی سمجھی سازش ہے، اور اس کے بارے میں رات کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، حضرت ابو طالب مسجد کے گوشے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ متم نے اس صحیفہ کو پکڑ کر پردہ کرنا چاہا، دیکھا تو دیمک نے اللہ کے نام کے بغیر جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا اس کا صفایا کر دیا، چنانچہ اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کو 3 سال کے سنگین محاصرہ کے بعد نجات نصیب ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، جب اس صحیفہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تو حضرت ابو طالب نے قصیدہ لکھا اور ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اس کار خیر کا آغاز کیا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ابو طالب صاحب نے کہا، کیا ہمارے سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجرین کو اس دوری کے باوجود ہمارے رب نے جو کیا ہے انہیں معلوم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ حلم و برداری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اس صحیفہ کو پارا پارا کر دیا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ کو جزائے خیر دے جو ہجون کے مقام پر جمع ہوئے اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں دانائی اور ہدایت تھی۔ انہوں نے رات کے وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کیا، پھر انہوں نے آرام سے صبح کی جب کہ باقی لوگ سو رہے تھے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سہل بن بیضہ کو راضی کر کے لوٹایا اور حضرت ابو بکر اور محمد مصطفیٰ کو مسرور کیا۔ اس قصیدہ سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس حصار میں بھی اپنے آقا کے ساتھ تھے، اور جس طرح رہائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوئی اسی طرح صدیق کے اکبر کو بھی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر منزل بہ منزل میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان۔